ارمین جسے پڑ چکا ہے اپنی ہی بیٹی نمرہ سے خطرہ، وہ نمرہ جو پہلے کبھی علیزے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، آج وہی نمرہ علیزے کو سچائی بتانا چاہتی ہے کہ اس کا بچہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں کی وجہ سے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اسے سیڑھیوں سے کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں ارمین نے ہی دھکا دیا تھا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حمزہ علیزے کو اپنے ساتھ ہاسپٹل سے واپس لے آتا ہے۔ واپس لانے کے بعد حمزہ علیزے سے پوچھتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ کیسا محسوس کر رہی ہے۔ اس بات پر علیزے حمزہ کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بالکل بھی اچھا محسوس نہیں کر رہی، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میری زندگی خالی ہو گئی ہے، مجھ سے میرا وجود کٹ کر رہ گیا ہے، مجھ سے میری دنیا کی سب سے بڑی خوشی چھین لی گئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوا۔ حمزہ جو کہ علیزے کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، علیزے بہت زیادہ سوچ وچار میں پڑ جاتی ہے اور سوچتی رہتی ہے کہ اس کے ساتھ آخرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ سیڑھیوں سے کیسے گر سکتی تھی۔ علیزے جو کہ سوچنے سے قاصر ہو جاتی ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جاتا ہے عریشہ کے پاس معافی مانگنے کے لیے تاکہ اسے اپنے ساتھ گھر واپس لا سکے، لیکن عریشہ سکندر کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جائے گی۔ کہتی ہے عریشہ کہ تم مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو کہ تم میرے ساتھ اپنی فیملی آگے بڑھانا کیوں نہیں چاہتے۔ شاید اس لیے کیونکہ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ لڑکی انوشے جب لاسٹ ٹائم تم سے ملی تھی تو اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ سکندر عریشہ کی یہ بات سننے کے بعد پوری طرح سے بوکھلا جاتا ہے اور عریشہ کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علیزے جو کہ پہلے ہی انوشے کا تمام تر ایڈریس چینج کروا چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سکندر انوشے تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سکندر جو کہ یونیورسٹی جاتا ہے تاکہ انوشے کا ایڈریس نکلوا سکے، لیکن وہاں پر پہلے ہی ایڈریس چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ سکندر جو کہ اس بات سے انجان ہے کہ انوشے کا ایڈریس علیزے نے پہلے ہی چینج کروا دیا ہے کیونکہ علیزے پہلے ہی جانتی تھی کہ سکندر انوشے تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سکندر پہنچتا ہے علیزے کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق کسی غلط ایڈریس پر، وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی لڑکی نہیں رہتی جس کا نام انوشے ہو۔ سکندر یہ جاننے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخرکار یہ انوشے کہاں چلی گئی، اسے آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی، آخرکار کیسے کہیں جا سکتی ہے، اسی محلے میں تو میں اس کو چھوڑ کر جایا کرتا تھا، تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ کوئی بھی انوشے کو نہیں جانتا، آخرکار یہ انوشے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف ارمین جو کہ نمرہ کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ نمرہ کہہ چکی ہوتی ہے ارمین کو کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے ایک معصوم جان کا قتل کیا ہے، وہ جان جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ ارمین جو کہ نمرہ کو دھمکی دے چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس ڈر میں ہوتی ہے کہیں نمرہ کہیں جا کر کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ ارمین جو کہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر نمرہ نے کسی کو بتا دیا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر بعد میں سوچتی ہے کہ ہے تو وہ میری بیٹی، میرے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن بعد میں اسے یاد آتا ہے کہ نمرہ جو کہ اپنی ماں کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے وہ بھی اپنی محبت کی خاطر، تو وہ اس وقت کچھ بھی کر سکتی ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ نمرہ پہنچ جاتی ہے علیزے کے پاس اور جا کر بتا دیتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اس کی اپنی ماں ارمین کی وجہ سے ہے۔ ابھی نمرہ علیزے کو یہ بتا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر ارمین آ جاتی ہے۔ ارمین کو دیکھ کر نمرہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن علیزے جو کہ ارمین سے کہتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ گئیں کہ آپ نے ایک چھوٹی سی ننھی سی جان کا قتل کر دیا، میں اب آپ کو چھوڑوں گی نہیں۔ ارمین جو کہ علیزے سے کہتی ہے کہ رسی تو چل گئی لیکن بل نہیں گیا، تو ارمین کی یہ بات کیا حمزہ سن پائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے مہرہ۔